السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کشمیری کارنر میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد یوسف۔ آج میں آپ کو حیوانات کی حسین دنیا کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ حیوانات کے بارے میں ایسی معلومات دیکھیں گے کہ جو آپ کو ورطہ حیرت کے اندر ڈال دے گی، اور اس سے پہلے آپ نے کہیں پہ بھی نہ دیکھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی۔ چہچہاتے، پھدکتے اور فضا میں رنگ بکھیرتے پرندے کسے اچھے نہیں لگتے۔ یہ نہ صرف انسانوں کی دلچسپی کا باعث ہیں، بلکہ ان میں بعض انسانوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ فطری توازن قائم رکھنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ صبح سویرے اور شام کے وقت آزاد فضاؤں میں گھومنے والے پرندوں کی چہچہاٹ اور سریلی آوازیں انسان کو خوش کر دیتی ہیں۔ چڑیا تو ہر آنگن میں ضرور اترتی ہیں، منڈیر پر کوا بھی ضرور بولتا ہے۔ درختوں پر کوئلے اور فاختائیں بھی اپنی میٹھی بولیوں سے حضرت انسان کو خوش کرتی ہیں۔ حیوانات کی زندگیوں کا گہرا مطالعہ ہمیں ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ یہ جاندار اپنی جبلی اور ذہنی قوتوں سے ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ انسان دیکھ کر دھنگ رہ جاتا ہے۔ قدرت نے انہیں جو کچھ عطا کیا وہ دلچسپیوں، حیرت افروزیوں اور بوق المونیوں کا اتنا بیش بہا خزینہ ہے کہ اس خزانے کی پوشیدہ دولت سے بے خبر رہنا ہماری علمی دنیا کا ایک بہت بڑا خلا ہے۔ ان حیوانات میں سے بعض زمین کے اوپر رہتے ہیں اور بعض زمین کے اندر، بعض پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنا مسکن بناتے ہیں تو بعض سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں۔ ایسے بھی ہیں جو ہمارے باغ باغیچوں میں رہتے ہیں اور وسیع و عریض جنگلات میں بھی، بعض تپتے ہوئے صحراؤں میں تو بعض یخ بستہ برفانی علاقوں میں۔ ان میں بعض رینگتے ہیں، بعض گھومتے ہیں، کوئی پیڑ کے بل گھسٹتا ہے، کوئی اپنی ٹانگوں پر بھاگتا ہے، کوئی فضاؤں میں اڑتا ہے تو کوئی ایک ہی جگہ پڑے رہتے ہیں اور زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جنہیں انسانی آنکھ طاقتور خوردبین کے بغیر دیکھ نہیں سکتی۔ دریاؤں، سمندروں، جوہڑوں، تالابوں، جھیلوں، جنگلوں، صحراؤں، پہاڑوں میں ایسی مخلوقات ہیں جو اپنے زندہ رہنے کے لیے عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے چھوٹے بڑے مضبوط، پائیدار اور عجیب و غریب گھر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حیوانات بڑی بہادری اور جرأت کے ساتھ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتے ہیں۔ ان میں قدرت نے مادرانہ اور پدرانہ شفقت بھی رکھی ہے۔ یہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، ذرائع محبت ان کو اسے پکڑتے ہیں، ان کے آگے اور پیچھے بھاگ کر مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور کان پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ ان کی طرف دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ ان میں بعض مل جل کر معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، بعض بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں۔ حیوانات کا محسوس کرنا، سونگھنا، ان کا کھانا پینا، شکار کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، وقت کا احساس کرنا، شکار کے مختلف انداز اپنانا، ان کی خطرے کے وقت چھٹی حس کا بیدار ہونا، راستوں کو تلاش کرنا، طویل مسافتے بغیر کسی آلے کے طے کرنا، خطرے کے وقت اپنے رنگوں کو تبدیل کرنا وغیرہ ہمیشہ سے انسان کے لیے تجسس کا ذریعہ رہی ہیں کہ آیا وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں، بچوں کی پرورش کس طرح کرتے ہیں، پھر وہی چھوٹا سا بچہ بڑا ہو کر بغیر تعلیم و تربیت کے اپنا گھونسلہ کیسے بنا لیتا ہے اور موسموں کے اتار چڑھاؤ کو کیسے پہچان لیتا ہے، سردی گرمی کی شدت کا احساس کیسے ہو جاتا ہے، مختلف جڑی بوٹیوں سے وہ اپنا علاج کیسے کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔